سلام دوستو، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ ہے ہمارے پاس مساوات کی پارٹ 14۔ امن کافی دیر خاموشی پر بانو بیگم نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ امن چلی گئی، مگر اسے وہی بیٹھا دیکھ کر انہوں نے گھبرا کے اسے پکار لیا۔ جی اماں، کٹوری زیادہ زور سے تو نہیں لگ گئی میرا بچہ؟ بانو بیگم چولہا بند کرتے اس کے سامنے آتی ہوئی پریشانی سے بولی تھی، کیونکہ امن تو اتنی دیر کبھی بھی چپ نہ رہی تھی، اس لیے بانو بیگم گھبرا گئی کہ کہیں زیادہ زور سے نہ لگ گئے ہو۔ ارے نہیں اماں، وہ تو بس ذرا سی لگی تھی۔ امن نے سر اٹھا کر بانو بیگم کے پریشان چہرے کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی کہا۔ تو بانو بیگم کی جان میں جان آئی تھی۔ حد کرتی ہو لڑکی، ڈرا دیا مجھے۔ بانو بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور پیر سے روٹی پکانے میں لگ گئے۔ اتنی چوپی کی وجہ؟ بانو بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں، میں سوچ رہی ہوں بیجو کی جانے کے بعد ہم کیا کریں گے، پھر اب تھوڑی جانچ پڑتال بھی کروا لو، لوگ کیسے ہے کیسے نہیں۔ آج کے دور میں کوئی کسی کو 1 روپے تک تو بنا پہچان کے نہیں دیتا، اور اب بیٹی دے رہے ہو۔ امن کی اتنی گہری بات پر بانو بیگم مسکرا اٹھی تھی۔ یہ میری چھوٹی سی چوڑیاں نہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھے ہے؟ کچن کے دروازے پر کھڑی پیا نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ سیکھنے کی کیا بات بیجو؟ یہ تو وہ بات ہے جو آج کل چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہوتی ہے۔ امن بے مشکل مسکرا پائی تھی، کیونکہ اس کے گلے میں آنسو کا بندہ لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے امن، کوئی بات ہوئی ہے کیا بات ہے امن، کوئی بات ہوئی کیا؟ پیا جلدی سے اس کے پاس آتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں آپی، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، میں تو ایسے ہی بول رہی تھی۔ اماں جلدی کرے کھانا دے، مجھے تو سخت بھوک لگ رہی ہے۔ امن جلدی سے کچن سے نکل کر باہر صحن میں لگے پنکھے کے سامنے لگے تخت پر جا بیٹھی۔ ہاں اماں، مجھے بھی دے دے، مجھے بھی آج بہت بھوک لگی ہوئی ہے، آج تو بریک ٹائم میں بھی کچھ نہیں کھایا۔ پیا نے امن کے برابر بیٹھنے ہوئے ماں سے کہا۔ کیوں بجو، بریک ٹائم میں کیوں کچھ نہیں کھایا آپ نے؟ اب تو گھر سے بھی کچھ نہیں کھا کر گئے تھے۔ امن پریشان ہوتی پیا کو دیکھنے لگے۔ یار میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کہاں سے لیتے کچھ؟ پیا نے بے بسی سے امن کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ اور وہ جو پیسے اپنی ضروریات کے لیے رکھے تھے وہ کہاں گئے؟ امن نے حیرت سے پیا کو دیکھا، کیونکہ اس کے سامنے پیا نے وہ پیسے اپنے خرچ کے لیے رکھے تھے۔ وہ تو یار پانی قابل رہتا تھا، اور وہ صبح ازما خالہ کو دے گئی تھی۔ بیجو آپ چپ، اماں سن لے گئی۔ امن، میرا کیا گزارا ہو جاتا، مگر اگر پانی نہ آتا تو کس سے گزارا ہوتا، اور اوپر سے گرمی بھی تو دیکھے کتنی ہے۔ پیا نے امن کو بولنے سے روکتے ہوئے کہا۔ اللہ کرے بیجو آپ کا ہم سفر ایسا ہو جو آپ کو تکلیف دن کبھی یاد نہ آنے دے۔ امن نے اپنے آنسو پیتے ہوئے پیا کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ تو پیا افسردگی سے مسکرا دے۔ میں نہیں جانتی امن وہ کیسا ہوگا، مگر چاہتی ہوں کہ وہ ایسا ہو کہ میری وہ ساری باتیں سمجھ لے جو میں کہہ نہ پاؤں، اس سے فریاد کرنے کی نوبت نہ آئے۔ وہ خود جاننے میں کیا چاہتی ہو۔ پیا کی خوبصورت آنکھوں سے ایک موتی لٹکتا اس کے گندے گالوں کو تر کر گیا تھا۔ اور وہ اب کیا چاہتی ہو ان سے؟ امن اسے ہی اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ میں چاہتی ہوں وہ جو کوئی بھی ہو، تمہارے اور اماں کی ذمہ داری لیتا تعالیٰ میرا دل کسی گھر میں جا کر بھی تم دونوں میں نہ اٹکار رہے۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے امن خود سے الگ کیا، کیونکہ بانو بیگم کھانا لے کر آ رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے سارے دن کی روا دوا سنانے میں لگ گئی۔ رضیہ آپ خالد بھائی کو کہے بس یہ ہفتہ ہمیں دے دے، جسے ہی پیار کی رخصتی ہو گئی تو اسے اگلے دن ہم ان کا گھر خالی کر دیں گے۔